السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی، شہور یہ شہر ان کی جمع ہے، عدت ان کا معنی گنتی، شمار، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرن 10 اور 2 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم یہ ہے ایسا دین جو مضبوط ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم پس نہ ظلم کرو تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر یا اپنے لوگوں پر، وقاتلوا المشرکین کافہ اور لڑو مشرکین سے اکٹھے ہو کر، سارے کے سارے مل کر، کما یقاتلونکم کافہ جس طرح وہ لڑتے ہیں تم سے سب مل کر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں تقریباً 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو بڑے بڑے فساد کرنے والے لوگ تھے ان کا ذکر کیا ہے، مثلاً ان کے علماء کا، ان کے راہبوں کا اور ان کے مالدار لوگوں کا، کہ یہ کس کس طرح سے فساد کرتے ہیں، کہ ان کے راہب اور ان کے علماء یہ لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر بہکاتے ہیں، اور ایسے ہی ان کے مالدار لوگ ان کے دین کے اندر اور ان کے معاشرے میں کس کس طرح سے فسادات پیدا کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بہت بڑی خرابی کا ذکر کیا ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلامی تقویم کو ہی ختم کر دیا تھا، یعنی اسلامی کیلنڈر کو ہی بدل دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہی رہی، اور یہ 12 مہینے جب سے چاند سورج بنے ہیں تو چاند کے مطابق ہی یہ مہینے ہوا کرتے تھے، لیکن مشرکین عرب نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دی کہ جب یہ اپنی جنگ کے اندر مصروف ہوتے تو اس وقت یہ حرمت والے مہینوں کو بدل دیتے، یعنی حرمت والے مہینوں کی تعداد کو تو پورا کر لیتے تھے کہ 4 مہینے جو ہر شریعت میں حرمت والے رہے ہیں ان کی حرمت کو منا لیتے، لیکن اپنی مرضی سے، کبھی رمضان کو حرمت والا قرار دے دیتے، کبھی کسی اور مہینے کو حرمت والا بناتے، یعنی اپنی جنگ اور لڑائی اور اپنی جو ان کی خواہش ہوتی اس کو پورا کرنے کے بعد جب دل چاہتا قبیلے کا سردار اس بات کا اعلان کر دیتا کہ جی اب حرمت والا مہینہ ہے یا اب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو شمسی سال ہے وہ 364 یا 65 دن کا ہوتا ہے، اور قمری سال یہ 355 یا 354 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ قمری سال شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ لوگ ہر 2-3 سالوں کے بعد ایک مہینہ اپنی طرف سے بنا کر یہ وقت کو برابر میں لے آتے تھے، جس کے باقی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا تھا، گرمی میں ہے تو ہمیشہ گرمی میں، سردی میں ہے تو سردی میں، جبکہ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے کبھی سردی میں اور کبھی گرمی میں آتا ہے، یعنی ہر طرح کا موسم حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے برداشت کرتے ہیں، اور ان کی یعنی ہر قسم کے موسم میں روزہ رکھنے یا مشقت اٹھانے کی عادت ان کی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے سال کی گنتی کو بدل رکھا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے، یہ سال ایسا تھا کہ اس میں دن سارے اپنی تقویم کے مطابق تھے، یعنی چند سالوں میں رد و بدل کرنے کے بعد ایک سال ایسا آتا تھا کہ وہ اصلی دنوں کے اندر
مہینوں کی حرمت اور باقی سارے سلسلے اور حج اصلی دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سال بھی ایسا ہی تھا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اور 10 تاریخ کو ہی حج آیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے؟ تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا نام بدلیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام نہیں بدلنا تھا، بلکہ لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلانی تھی کہ آج پورا جو سالوں کی گنتی کے اندر جو اختلافات کیے گئے تھے وہ گھوم پھر کے آج اپنی اصلی حالت پر آ گئے ہیں، اور آج ذی الحجہ کا ہی مہینہ ہے اور 10 ہی تاریخ ہے چاند کے مطابق۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ یہ تاریخیں کبھی بھی نہیں بدلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا لٹکایا ہوا کیلنڈر یعنی چاند کے مطابق ہی مہینہ شروع ہوگا اور اس کے مطابق ہی ختم ہوگا، تاکہ عدت کے مسائل یا یعنی طلاق کی عدت ہو یا بیوہ عورت کی عدت ہو یا لینے دینے کے معاملات ہوں، ایسے ہی زکوٰۃ کا جو سال پورا ہوتا ہے، ایسے ہی باقی جتنے بھی شرعی احکام ہیں، مثلاً حج ہے، روزے ہیں، یہ سارے کام چاند کی تاریخوں کے مطابق ہوں گے، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی چاند کی تاریخوں کے مطابق ہی دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہر سال میں 10 دن کا فرق پڑتے پڑتے آگے چل کے 1 سال کی زکوٰۃ یا 1 سال کا وہ معاملہ رہ جاتا ہے اندر سے، تو اس لیے زکوٰۃ بھی چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہی سال پورا ہونے پر دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 تو مسلسل آتے ہیں، اور وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یعنی ذی الحجہ میں حج کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد کا حرمت والا قرار دیا کہ یہ جنگجو لوگ ان 3 مہینوں میں جنگ بند کریں، تاکہ حج کے لیے آنے والوں کو اور جانے والوں کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ایسے ہی پھر رجب کو رمضان المبارک سے 1 مہینہ پہلے حرمت والا قرار دیا گیا، تاکہ اگر ان کی مسلسل جنگ ہو رہی ہے تو اس کا زور ٹوٹے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمرہ کرنے والوں کو موقع میسر آئے کہ وہ 1 مہینے میں بیت اللہ آ کر واپس جا سکیں اور وہ جنگ اور کسی بھی دہشت گردی کا شکار نہ ہوں۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یہ ایک درست دین کی بات ہے، یعنی دین کا ضابطہ یہی ہے کہ انہی 4 مہینوں کے اندر ان کی حرمت منائی جائے، دوسرے مہینوں میں ان کی قضا نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی جہاد نہ کرو۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہو، مطلب یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی ابتدا کرنا ظلم ہے، تو اس چیز سے بچو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور اسی طرح جہاد کے ساتھ ساتھ باقی، یعنی جس طرح ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑ نہیں سکتے ان مہینوں میں، تو اسی طرح ہم باقی گناہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو ذرا بہت محتاط رکھنا چاہیے۔ باقی مہینوں میں بھی گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ تم مشرکین سے اکٹھے ہو کر لڑو جس طرح وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ یہاں کافہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح وہ سب قبائل مل کر تم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو تم بھی اسی طرح پوری قوت کے ساتھ ان سے لڑو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ جس مہینے میں بھی دل چاہتا ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں، تو تم بھی دفاعی جنگ لڑ سکتے ہو۔ یعنی محرم کے مہینوں میں یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو تم ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے رہو کہ جی حرمت والا مہینہ ہے، نہیں، ان کا بھرپور جواب دو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاری کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی دل کا تقوی اور نیت کی صفائی، یہ سب چیزیں مد نظر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک رد و بدل کرنا، نسی کرنا، یعنی اس کا معنی مؤخر کرنا بھی ہوتا ہے، یہ زیادۃ فی الکفر، کفر میں بڑھ جانے والی بات ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کی وجہ سے گمراہ کر دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔
یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ حلال کرتے ہیں ان مہینوں کو ایک سال، ویحرمونہ، اور وہ ان کی حرمت مناتے ہیں ایک سال، لیواطعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اس چیز کی موافقت کریں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو اس طرح سے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوبصورت بنا دیے گئے ان کے لیے ان کے اعمال، واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔ نسی کا معنی مؤخر کرنا بھی ہوتا ہے، رد و بدل کرنا بھی، یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں یہ ان مہینوں میں رد و بدل کرتے ہیں اپنی مرضی سے، کہ جس طرح کبھی رمضان کے مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا، کبھی اپنی مرضی سے یا اپنے کام کے مطابق شعبان کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، یا پھر یہ تھا کہ جب یہ لوگ مہینے کے دنوں کو سال کے برابر، شمسی سال کے برابر لانے کے لیے 13 مہینے کا سال بنا دیتے تھے، یعنی جب ہر مہینے سے 10 دن بچتے تھے کہ قمری سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو 2 سال چھوڑ کے تیسرے سال میں یہ 13 مہینے بنا دیتے تھے تاکہ شمسی سال اور قمری سال برابر رہے۔ تو اس طرح ان دونوں سالوں کو آپس میں برابر کرنے کی وجہ سے تقریباً ہر 36 سال کے بعد ایک حج رہ جاتا ہے، یعنی 36 سالوں میں 36 کی بجائے 35 حج ہوتے تھے، کیونکہ قمری سال وہ ایک مہینہ بڑھا کر اس کو شمسی کے برابر کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نسی کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزوں کا فرق آ جاتا ہے۔ صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ دن پورے کر لیے گئے، بلکہ اگر کوئی عدت میں ہے تو اس کا بھی فرق آ جائے گا، ہر چیز میں فرق آ جائے گا، لہٰذا اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور فرمایا کہ کافر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی حرمت منانا چاہتے ہیں، یعنی یہاں کافروں سے مراد مشرکین ہیں، لیکن وہ جب اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے ہیں تو کبھی حلال کو حرام کر لیتے ہیں اور کبھی حرام کو حلال کر لیتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور ان کو اپنے اعمال خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خرابی تھی، اور صرف یہ ان کی نہیں، آج اس طرح کی بے شمار خرابیاں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مسائل کو یوں بدل لیتے ہیں، اسی طرح قتل و غارت میں جب قاتل کو سزا دینے کا معاملہ آتا ہے اس میں بھی کئی قسم کے رد و بدل کر لیتے ہیں، اسی طرح اسلام کے بہت سے احکامات میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں اور ہم نے اس سزا سے اپنے آپ کو یا مجرم کو بچا لیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر ہیں۔ اسلام ہمیں یہی تلقین کرتا ہے کہ ہم احکامات کو بالکل اسی طرح سے تسلیم کریں اور اسی طرح سے ان پر عمل کریں جس طرح قرآن اور حدیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والے لوگو، ما لکم، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا، کہ نکلو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، من الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، مگر تھوڑا، یعنی اس کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اور دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت قلیل ہے۔ یہاں تقریباً یہ 37 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عہد توڑنے اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ دغا اور فریب کرنے اور ان کی خرابیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک نئے موضوع کو شروع کیا ہے، اور وہ ہے موضوع جنگ تبوک کا۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا اور اس کے بعد حنین میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، تو ان کی یہ کامیابی دیکھ کر جہاں عرب قبائل وہ مرعوب ہو گئے
اور وہ دھڑا دھڑ اسلام لانے کے لیے تیار ہوئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر مسلمان ہونے لگے۔ وہاں شام کے علاقے کے رہنے والے مشرکین جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کی۔ شام کی سرحد پر بسنے والے یہ عرب قبائل یہ کیسر روم کے ماتحت تھے، اور یہ لوگ مسلمانوں کی کامیابیوں سے بہت خوفزدہ تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر یک بارگی ایک ایسا حملہ کیا جائے کہ یہ عرب قبائل سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف رخ نہ کر سکے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست قسم کی جنگ کی تیاری کی، اور غسان جو تھا یعنی ان کے یہ بادشاہ جو تھا غسان، اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت کو اکٹھا کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس بات کے کہ یہ بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کر عرب قبائل کے اندر داخل ہو اور سرزمین عرب میں آ کر لڑے، اس سے بہتر ہے کہ ان کو شام کی سرحد پر جا کر روکا جائے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی، اور اس جنگ کو جنگ تبوک کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ تبوک کے مقام تک مسلمان پہنچے تھے۔ یہ جنگ ایک ایسے حالات میں تھی کہ جب مسلمانوں کے باغوں کے پھل تیار تھے، اور اگر وہ نہ توڑے جاتے تو مدینے میں قحط کی سی صورت پیدا ہو جاتی۔ سفر بھی بہت لمبا تھا، گرمی کا سفر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ ہم کہاں جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ پہلے آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جنگ کی حکمت عملی چند لوگوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان کہاں جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ سفر ایک بہت پرمشقت تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا کہ وہ اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر لیں، لیکن منافقین اس میں پس و پیش کرنے لگے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا، بلکہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ غسان کی پوری مدد کریں گے۔ ان لوگوں نے اس مقصد کے لیے ایک مسجد بھی بنائی جس کا نام مسجد زرار مسلمانوں نے رکھا، اور یہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ جب غسان ان کے اوپر حملہ کرے گا، یعنی شامی فوجیں جب حملہ کریں گی تو مدینے کے اندر سے یہ منافق ان کا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح جو مدینے کے ارد گرد یہودی تھے جن کو مسلمانوں نے زبردستی فتح کیا ہوا تھا، یا وہ کسی مجبوری کے ساتھ وجہ سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم ایسی صورت میں شامیوں کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تیسری طرف جو مشرکین تھے جن کو جبراً مکہ سے نکالا گیا تھا، یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ 4 مہینے کی مہلت میں تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، یہ سب لوگ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کی اس وقت یعنی یہ جنگ بڑی خطرناک تھی، اور مسلمانوں نے پوری تیاری کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت ساتھ دیا، اور بہت سا سونا اور چاندی اور گھوڑے اور اونٹ اس جنگ کی تیاری کے لیے پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ تم اس جنگ کی نسبت دنیا کے سامان کو کیوں پسند کرتے ہو، یعنی منافقین کی حالت کو ظاہر کیا، اور فرمایا کہ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں عذاب کرے گا، دردناک قسم کا عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل لائے گا وہ دوسری قوم تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم نہیں نقصان دے سکو گے اس کو کچھ بھی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس جنگ میں تمام مسلمانوں کو نکلنے کے لیے وارننگ دی گئی تھی کہ تمام مسلمان نکلیں اور ضرور جائیں، لیکن پوری تیاری کے ساتھ۔ جو لوگ واقعتاً مجبور تھے، جن کے پاس تیاری کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، ان کو اس میں رخصت دی گئی، اور یہی وہ جنگ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خلاف عام حکم نازل فرمایا اور ان کی سازشوں کو کھول کر مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ چونکہ اس جنگ میں منافقین نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی،
جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہی تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شام کی فوجیں اس قدر طاقتور ہیں کہ مسلمان ان کے خلاف نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ یہ پچھلے ہی دنوں میں یعنی اس سے کچھ وقت پہلے ہی یہ لوگ ایرانیوں کو شکست دے کر اور ان کو یہ ناکام کر کے فارغ ہوئے تھے، تو ان سب لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ دوسری وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ تو خود ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر یہ جنگ میں کس طرح نکلتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی توجہ اس واقعہ کی طرف دلائی جو ایک یعنی اپنے لحاظ سے ایک منفرد واقعہ تھا۔ وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی اس وقت مسلمان بہت کمزور تھے، اور صحابہ کرام کافی حد تک ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فوج، کوئی باڈی گارڈ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ آپ تھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دیگر ایک تو ساتھی تھے آپ کے۔ تو رستے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو محافظ قرار دیا جائے، یا کوئی یعنی ایسا ٹھکانہ ہو جہاں آپ چھپ کر وقت گزار سکتے ہوں، بلکہ عام سی غار تھی جس میں آپ چھپے، عام سا رستہ تھا جس پر آپ چل کر گئے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس کی وجہ سے آپ صحیح سالم مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف اس کا ذکر کر کے اور اس کا واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی ایسے وقت میں بھی مدد کر دی جب اس کا کوئی ساتھی اور نہیں تھا۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے پس تحقیق اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکال دیا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، یعنی مکہ سے نکالا۔ ثانی اثنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے دو میں سے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، نہ ڈرو تم، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنی تسکین اس پر۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور مدد کی اس کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ساتھ جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا کافروں کی بات کو نچلا، یعنی کافروں کی بات، ان کا پروگرام وہ ذلت اور رسوائی میں چلا گیا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ یہی بلند ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا وقت تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے نکلے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں ٹھہرے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مشرکین آپ کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس غار کی یعنی اس کو چھپا دیا، اور جو کافر مشرک وہاں پہنچے تھے ان کی اپنے پیروں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، جبکہ حالات ایسے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر ان مشرکین نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحزن، نہ ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ لوگ اوپر کو دیکھتے ہوئے ہی واپس چلے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بچا لیا۔ اور جو کافروں کا پروگرام تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا ان کے ساتھ معاملہ کریں کہ ایک عبرتناک واقعہ بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا تھا۔ فرمایا کہ اللہ نے اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد فرمائی اور کافروں کے پروگرام کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اللہ کا پروگرام ہی العلیٰ، یہ بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پروگرام کو مکمل فرمایا اور مدینے پہنچایا۔
پھر اس کے علاوہ اور بھی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی مدد کی، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، خندق میں، اس کے علاوہ بے شمار موقع ایسے جب مشرکین یا کفار یا یہود نبی علیہ السلام پر خودکش حملے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو خبردار کر دیتا تھا اور آپ بچ جاتے تھے۔ تو اس کے علاوہ مسلمانوں کی مالی مدد، مسلمانوں کی انفرادی مدد، یعنی ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو اس وقت میں بھی جب یعنی جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو منافقین تھے ان کو یہی بات کہی کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ نکلو تم خفافاً ہلکے ہو یا ثقالاً بوجھل، یعنی تمہاری نفری تھوڑی ہے یا زیادہ، ہتھیار تھوڑے ہیں یا زیادہ، نکلنا تم پہ واجب ہے۔ یعنی جب نبی علیہ السلام تم سب کو نکلنے کا حکم دے رہے ہیں تو پھر تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، سب کو نکلنا لازم ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یعنی تم سب پر یہ چیز واجب ہے کہ مال بھی جان بھی دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہیں آخرت کے فوائد کی خبر ہو اور تم اپنی آخرت کو ترجیح دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اپنا مال بھی اور جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر ہوتا سامان قریب سے حاصل ہونے والا، یعنی اگر مال غنیمت قریب سے ملنے والا ہوتا، اور سفرا قاصدا، سفر درمیانہ ہوتا، لاتبعوک، تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، اور لیکن ان کو دور رکھا مشقت نے، یعنی مشقت کی وجہ سے یہ لوگ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، ورنہ مسلمانوں کی شان و شوکت، فتح مکہ اور حنین کی فتح، ان ساری چیزوں سے یہ لوگ مرعوب تھے اور یہ آپ کے ساتھ ضرور جاتے، لیکن مشقت یہ منافق کی عادت نہیں ہے کہ وہ مشقت کو برداشت کرے۔ مشقت ہمیشہ وہی اٹھاتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، اور مخلص کو ہی مومن کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور عنقریب وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہم جنگ میں نکلنے کی طاقت رکھتے تو ہم تمہارے ساتھ ضرور جاتے، یعنی جھوٹے ہیں لیکن قسمیں کھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہلکون انفسہم، یہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی ایک تو جنگ میں شرکت نہیں کرتے، یہ ان کے لیے تباہی ہے، اور دوسرا جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ یعنی جھوٹ تو ویسے ہی بولنا بہت برا ہے، اور پھر اس پر قسم کھا لینا یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کو اس طرح سے ذکر کیا، فرمایا کہ یمین الغموس، غموس کا معنی ہوتا ہے ڈبو دینے والی، یعنی جھوٹی قسم کھانے سے انسان گناہ میں پورے کا پورا ڈوب جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جہنم کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو عام انسان کے ساتھ جھوٹی قسم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، تو جو شخص اللہ کے بارے میں قسم جھوٹی کھائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹی قسم کھائے، اس کے گناہ کا اندازہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، یعنی جانا چاہتے نہیں ہیں لیکن جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں تاکہ مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے اور مسلمانوں کی طرف سے تحفظ بھی مل جائے، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہمیں جو کچھ ہم اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا دے دی تو اس کی سزا قتل ہی ہے، یعنی ہم مار دیے جائیں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے جرم چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں ہم، اس لیے قسمیں کھا کھا کر یہ مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان جھوٹی قسموں کو واضح کر دیا اور ہم سب کو یہ سبق سکھایا کہ انسان جھوٹی قسم کھا کر
وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے لیکن ہمیشہ کی تباہی اور ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر موقع پر سچ ہی بولنا چاہیے اور کسی بھی معاملے میں منافقت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔